اسلام کو ہر طاقت مٹانا چاہتی ہے اور اسلام ساری دنیا میں زندہ ہے. ہر مسجد سے آواز اللہ اکبر کی دن میں 5 مرتبہ آتی ہے. سارے شہر گونجتے ہیں. میں کہتا ہوں ساری دنیا گونجتی ہے. دوستو، مولانا ارشد مدنی ابھی حال ہی میں بنگلہ دیش کے دورے پر تھے تو انہوں نے وہاں پر ایک بہت ہی بہترین بیان دیا ہے. مولانا ارشد مدنی نے اسلام کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر، ہندوؤں کو لے کر، اسی طریقے سے عیسائیوں کو لے کر بہت ہی بہترین اور بہت ہی خوبصورت بیان دیا ہے. اور مولانا ارشد مدنی نے اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی صداقت کو کس طریقے سے بیان کیا ہے، آئیے ہم اس بیان کے اندر سننے کی کوشش کرتے ہیں. مولانا ارشد مدنی نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ لوگ جو ہے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام جو ہے یہ مٹنے والا نہیں ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا. اور کس طریقے سے باقی رہے گا اور کیا کچھ اسلام کو مٹانے کی کوششیں اور سازشیں کی جا رہی ہیں، آئیے سارا کچھ ہم مولانا ارشد مدنی کی زبانی ہی سن لیتے ہیں. تو اس بیان کا جو ضروری حصہ ہے، جو ضروری باتیں ہیں، آئیے ہم مولانا کی زبانی ہی سنتے ہیں. یہ دین ہے جس دین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور ساری دنیا کا مسلمان اسی دین کو پکڑے ہوئے ہے، اپنے سینے سے لگائے ہوئے. یہ ہے دین محمدی. ہر دین آیا کچھ دن کے لیے، 100 سال، 200 سال، 10 مہینے، 50 مہینے، 6 سال، 600 سال. اس کے بعد وہ دین بگڑنے لگا. اس کے ماننے والوں ہی نے اس کی روح کو، صورت کو، عقیدے کو بدل دیا. دوسرا نبی آ گیا، اس نے بدل دیا. تیسرا نبی آ گیا، آخر میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے 600 سال کے بعد ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. ان کے آنے کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ امت جس دین کو وہ دے کر گئے ہیں چھوڑے گی نہیں، قیامت تک نہیں چھوڑے گی. دین محفوظ ہے. وہی قرآن جو 1400 سال پہلے آپ پر اترا تھا آج بھی دنیا کے ہر تختے کے اوپر موجود ہے. احادیث کتابیں کھلی پڑی ہوئی ہیں. دین کی صحیح تصویر اگر لینی ہے دنیا میں ہر جگہ موجود ہے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے اور ساری دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے. اسلام کو ہر طاقت مٹانا چاہتی ہے اور اسلام ساری دنیا میں زندہ ہے. ہر مسجد سے آواز اللہ اکبر کی دن میں 5 مرتبہ آتی ہے. سارے شہر گونجتے ہیں. میں کہتا ہوں ساری دنیا گونجتی ہے. آج ہی صبح میرے خیال میں 7 بجے تھے، ایک صاحب کا فون آیا، میں نے اس کو اٹھایا. فجر کی اذان ہو رہی تھی مکہ معظمہ میں. ہمارے یہاں لوگ نماز پڑھے ہوئے 2 گھنٹے بھی گزر چکے تھے ان کو. اگر آپ ساری دنیا کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے. اذان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اور رسول اللہ اللہ کا سچا رسول ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ دین ہے.
دنیا کو دیکھیے کہ روزانہ بم پر بم مارے جا رہے ہیں، مکھی اور مچھر کی طرح لوگ مر رہے ہیں، مگر وہ دین جس کا چرچا ہے ساری دنیا کے اندر وہ دین محمدی ہے۔ میں ہندوستان میں رہتا ہوں، لوگ مہینوں سالوں ہو جاتے ہیں، کوئی جاتا بھی نہیں، گئے جا کر گھنٹی بجائی مندر میں اور چلے آئے۔ عیسائی رہتے ہیں ساری دنیا میں، جو ان کی عبادت گاہیں ہیں چرچ، اتوار کے دن کھلتے ہیں اور شام کو بند ہو جاتے ہیں، کوئی پتہ بھی نہیں۔ یہودیوں کی عبادت گاہیں سنیچر کے دن کھلتی ہیں، باقی پتہ ہی نہیں۔ یہ دین محمدی ہے کہ روزانہ صبح سے شام تک گونجتی ہیں آوازیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجدیں بھرتی ہیں، لوگ جاتے ہیں پڑھتے ہیں۔ کب سے؟ 1400 سال سے آج تک۔ یہ خصوصیت ہے دین محمدی کی، جس کی سیرت آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ کسی دین کی یہ خصوصیت نہیں، لوگ جانتے بھی نہیں، نبی کہتے کسے ہیں یہ بھی نہیں جانتے، اگر جانتا ہے تو آپ جانتے ہیں۔ نبی گناہوں سے معصوم ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم تھا، بعد میں بھی معصوم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے صغیرہ ہوتے تھے، بعد میں نبوت ملنے کے بعد نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتا، انہیں پتہ ہی نہیں نبی ہے کیا، وہ جانتے ہی نہیں نبی ہے کیا چیز۔ نبی وہ ہے، رسول وہ ہے جس کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے۔ کون لے کر آتا ہے؟ ایک فرشتہ ہے جبریل امین، وہ آتا ہے، اور نبی اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں نبوت و رسالت ہے کیا چیز۔ ساری دنیا دشمن بنی ہوئی ہے، روزانہ صبح کو اخبار دیکھیے پتہ چلے گا کہ اتنے آدمیوں کو مار دیا۔ کون مر گئے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہنے والے مر گئے۔ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نہ مسجدوں سے آوازیں آنا بند ہوئی ہیں، نہ نمازیں بند ہوئی ہیں۔ جس طرح دین چل رہا تھا دین اسی طرح چل رہا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ دین قیامت تک لایا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا ہی رہے گا۔ ساری دنیا میں اسی دین کا شور ہے۔ اور میرے بھائی، یہ شور صرف دنیا ہی میں نہیں ہے، قیامت کے دن آخرت میں ایسا لگتا ہے کسی کا شور نہیں ہوگا۔ اگر شور ہوگا، حکومت چل رہی ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ یہ عجیب بات ہے، آپ نے پڑھا ہوگا قیامت کے دن پریشانی کے اندر لوگ ہوں گے کہ کسی طرح حساب و کتاب شروع ہو جائے، جنت قریب لے آئی جائے گی۔ جو مومن تھے دنیا کے اندر، وہ اس جنت کی اشتیاق میں کہیں گے بھئی کسی طرح حساب و کتاب سے شروع ہو جائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ان کے دل میں بات آئے گی چلو آدم کے پاس،
ان کے پاس جائیں گے علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ کہتے ہیں آج تو اللہ کو ایسا غصہ ہے جو کبھی آیا ہی نہیں تھا، کبھی آئے گا بھی نہیں۔ میرے اندر ہمت نہیں جانے کی۔ جاؤ نوح کے پاس جاؤ، ان کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے میرے اندر ہمت نہیں، ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے میرے اندر ہمت نہیں، موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے میرے اندر ہمت نہیں، عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیم، وہ کہیں گے آج کوئی تمہارے مطالبے کو قبول نہیں کر سکتا، جاؤ محمد کے پاس جاؤ علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ فرمائیں گے انا لہا انا، ہاں ہاں یہ کام میں کروں گا۔ کیا پتا چلا کہ میدان محشر میں قیامت کے دن اگر سکہ چلے گا تو حضرت محمد کا چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا۔ فرماتے ہیں حساب و کتاب شروع ہوگا تو دنیا میں تو ہم سب سے آخر میں آئے تھے، مگر میدان محشر میں حساب و کتاب جو شروع ہوگا آخرت کے اندر سب سے پہلے میں اور میری امت ہوگی۔ حساب و کتاب شروع ہو گیا، جنہیں بغیر حساب کے جنت میں جانا تھا وہیں سے شروع ہو گیا ان کا جنت میں جانا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا مطلب ہے جس طرح ان کا لایا ہوا دین دنیا میں اس کا سکہ بج رہا ہے اور وہی دین ہے، روزانہ ہر وقت آوازیں آتی رہتی ہیں اس کی۔ کل قیامت کے دن بھی رسول اللہ اسی طرح تمام انبیاء کے سامنے ان کی حیثیت سب سے بلند ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی داہنی سمت میں کھڑا کرے گا، اور ایسا وہ داہنی سمت جہاں اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے، تمام انبیاء تمنا کریں گے کہ کاش کہ یہ جگہ ہمیں مل جاتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے صدقے میں آپ کی امت آگے بڑھے گی۔ صاحب ہوگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو پل بنا ہوا ہے جہنم کے اوپر، جس پر سے ہر امت کو اور ہر شخص کو گزرنا ہے، جو مومنین ہوں گے، کاملین ہوں گے، جس طرح پلک جھپکتی ہے اس طرح نکل جائیں گے۔ جو گناہگار ہیں وہ گرتے پڑتے نکلیں گے، جو کافر ہیں وہ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی کی امت سب سے پہلے اس کے اوپر سے گزرے گی، حالانکہ دنیا میں سب سے آخر میں آئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ جس طرح دنیا میں آپ کا لایا ہوا دین 1400 سال سے ایک طرف کھڑا ہے، لگا ہوا ہے، قیامت کے دن آپ کا نام اسی طرح چلے گا۔ تو دوستو دیکھا آپ نے مولانا ارشد مدنی نے کتنا ہی خوبصورت انداز میں یہ بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ لوگ اور پوری دنیا مل کر اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن اسلام ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور کس طریقے سے آج کے دور میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، گاجر مولی کی طرح، مکھی اور مچھر کی طرح مسلمانوں کا خون جو ہے بہایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والے اور ان پر ایمان لانے والے ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں اور اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے قیامت تک باقی رہے گا اور اسی طریقے سے جو ہے اسلام پھلتا پھولتا رہے گا، اور اس کو لوگ مٹانے کی لاکھ کوششیں کر لیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ تو مکمل بیان آپ نے سن لیا، ساری باتیں آپ نے سن لی۔
آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو بھی اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے تو کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھ دیجیے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔